अस्सलाम नाज़रीन, सुरा पर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आज की है। ये डॉन न्यूज की बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है। इसकी सबसे पहली खबर ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें हैं जनाब जो यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात का बादशाह पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। और उसके बाद जो खबर ये है, इन टॉक्स विद द पीएम यूएई प्रेसिडेंट हिंट्स एट मोर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो बादशाह है, शेख है, उस शेख ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इसका मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट इतनी अरबों खरबों डॉलर्स की होने वाली है, या इतनी तूफानी किस्म की इन्वेस्टमेंट होने लगी है कि शायद हमें अफगानिस्तान से 2-3 खेत उधार लेने पड़े कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर रखनी है। यानी ये जो कह रहे हैं कि हिंट एट मोर इन्वेस्टमेंट, ये भाई मोर से पहले जो आपने धमड़ी देनी थी हमें, जो इससे पहले हम सब वक्तन फवक्तन जा जाकर आपसे हाथ जोड़कर मांगे, हमने हर तरह की आपको फके दिया कि किसी तरह से पैसे नहीं, आप दे नहीं रहे। अब कह रहे मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ये सिर्फ और सिर्फ साइन करते हैं, दस्तखत करते, पैसे नहीं देते, हमें धमड़ी नहीं देते। मोर इन्वेस्टमेंट से पहले जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो किधर है? ये तो ऐसे ही है जैसे वो अक्षय कुमार की फिल्म है कि एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। ये वैसे ही बातचीत है कि दो तेरा दो मेरा वाली बात है। यानी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हिंट एट मोर इन्वेस्टमेंट। अब जिस तरीके से इस दौरे को हम हैंडल कर रहे हैं, या बादशाह को हम हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं, और यानी बड़ा शर्म का मुकाम है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हमारा रवैया क्या है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। डिप्लोमेसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई जाती है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, डिप्लोमेटिक जस्टिस क्या होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाया जा रहा है। एक एक चीज आपकी बताई जाती है, और हर जेस्चर की एक लैंग्वेज होती है, जुबान होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी जिन कुर्सियों पर हम बैठे हुए थे, थोड़ी सी टेक लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐसी कुर्सी मंगवाई कि जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे। उन्होंने मुझे भी यही एडवाइस किया कि जब भी इंटरव्यू करें तो आपने स्ट्रेट होकर बैठना है, क्योंकि इसकी भी एक लैंग्वेज होती है, ये भी एक जुबान है, ये भी एक मैसेज है जो आप कन्वे कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के अंदर आपकी टाई, आपका लिबास, आपका ड्रेस, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी मुस्कुराहट, आपका अल्फाज के ऊपर स्ट्रेस देना या कम स्ट्रेस देना, ये बाकायदा से इसकी मैसेजिंग होती है, ये कोडिंग होती है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जुबान सिर्फ यही है जो आप देते हैं। अब जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हैंडशेक किया है यूएई के शेख के साथ या बादशाह के साथ, उसके बाद नून लीग का जो अपना सोशल मीडिया है वो तब गया है। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या, ठीक है हम सूरज को उंगली के पीछे छुपा रहे हैं, ठीक है हम जाली हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, यानी ठीक है हमने अपना आप बर्बाद कर दिया, ठीक है हम खुद रातों को सो नहीं सकते, ठीक है हमें गिल्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सामने अवाम मारी गई है, तबाही निकाली गई है, बुनियादी हुकूक मस्क कर दिए गए हैं, ठीक है हमने अपनी गैरत के ऊपर, हमने अपने जमीर के ऊपर चादर ओढ़कर हम फिर भी इस खानदान को, शरीफ खानदान को डिफेंड करते थे। लेकिन ये क्या था? इस हैंडशेक को नून लीग का अपना सोशल मीडिया, और वो वाले सोशल मीडिया अकाउंट जिनके साथ PMLN लिखा हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो वाले अकाउंट जिन्हें मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद फॉलो कर रही हैं, को कहने जनाब ये क्या है, इस तस्वीर को जाकर डिलीट करें। अब ये डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि नून लीग ने खुद, मरियम साहबा के जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है, उन्होंने खुद ये जारी की है, या वो कह रहे हैं जनाब जाकर डिलीट करें। नून लीग का यानी कोई भी नूनी आपको मिलेगा वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, वो मुंह नहीं लगा पा रहे, क्योंकि इससे पहले ये बुशरा बीबी की आंखों के ऊपर, बुशरा बीबी के हाथों के ऊपर, बुशरा बीबी की उंगलियों के ऊपर ये बाकायदे से नैरेटिव और बयानियां बनाते रहे। अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, शहबाज शरीफ साहब, यानी पता नहीं क्यों इन्हें यह समझ नहीं आती कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है, इसका तकरीबन ये 25 करोड़ आबादी है, और इस आबादी की इज्जत है, हम सब का एक एहतराम है, इज्जत है दुनिया भर में, हमारा एक इमेज है, हमारी एक बड़ा तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा है, हमारी एक बड़ी तगड़ी डेमोग्राफी है, हमारी दुनिया भर में हैसियत है। यह बात शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आती। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने ज्यादा टची हैं, यानी ये पता नहीं टच क्यों करते हैं, हर बंदे को पकड़कर ये टच छूना शुरू कर देते हैं। यानी इनकी जो टोटल किसी भी बैनुल अक़वामी लीडर को देखते हैं ये उसे उसके ऊपर हमला यानी चिपक जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका बाजू इन्होंने ऐसे करके मरोड़ दिया और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, बिल्कुल यानी पकड़ लेते। अब मोहम्मद बिन जो जैद आए हैं, ये जो जैद आए यूएई के प्रेसिडेंट, इनके साथ आप इनकी गाड़ी के अंदर देखिएगा कि वो गाड़ी चला रहे, शहबाज साहब बार बार उसके मुंडे के ऊपर गिर रहे हैं, बार बार उसके मुंडे के ऊपर गिर, कभी इधर से कभी इधर से, कभी ऐसे किया कभी वैसे किया, बड़े ऐसे आप टच नहीं करते, आप ऐसे आप मोहल्ले के किसी बच्चे को भी टच नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ग्लोबली दुनिया भर के लीडर्स को टच करते हैं, उन्हें छूते हैं। आपको याद होगा कि जो उर्दगान के साथ इन्होंने किया था, यानी वो बंदा खुद शर्मिंदा हो गया था, मैं जान कैसे छोड़ाऊं। अब शहबाज साहब ने जाकर कहा आम लेकर आया हूं तुम्हारे, आम ऐसे आम है कि ये जो आम है ना, ये आपके लिए अलग है और भाभी के लिए अलग है, आप सबके लिए अलग से आम है। जिस भी लीडर को देखते हैं चिपक जाते हैं, ये छूते हैं, लिटरली टच करते हैं, इधर से पकड़ते हैं इधर से पकड़ते हैं।
ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, ایسے کر کے باہوں میں لے لیتے ہیں. تو شہباز صاحب کو یہ میرے خیال میں سکھانا چاہیے, یا انہیں کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ بینگ اے پرائم منسٹر, ایک اسٹیٹ کے, ایک ریاست کے, آپ چلیں آپ جیسے بھی ہیں یا جس نے بھی آپ کو لا کر بٹھا دیا ہے, آپ ایک فیس ہیں, آپ ایک چہرہ ہیں, اور آپ کے ایک ایک جسچر کی ایک میسجنگ ہوتی ہے. لہذا برائے مہربانی ان لیڈران کو, گلوبل لیڈرز کو, انہیں نہ چھوئیں, انہیں کم از کم ٹچ نہ کریں. آدھے فٹ 2 فٹ کا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہو کر کمپوز ہو کر کو گفتگو کریں, ان کے ساتھ کو بات چیت کریں, کو ڈسکشن کریں. چلیں اب بات چیت نہ بھی آ رہی ہو, یہ پتہ نہیں ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش نے اپنی فورن پالیسی کے اندر کرکٹ کو شامل کیا ہے. انڈین کرکٹ کی جو پیک ہے, یا انڈین کرکٹ جو کرکٹ کو ایک سافٹ پاور کے طور پر ڈپلومیٹکلی استعمال کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹرز کی آپ زبان دیکھیے گا, بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ دیکھیے گا. ہم نے بابر اعظم کو ایک لمبے عرصے تک کیپٹن بنائے رکھا, آپ صرف ایک دفعہ جا کر بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے, اس کی گفتگو سنیں بابر اعظم کی, آپ کو گھن آئے گی, آپ کا سر شرم سے نیچے جھک جائے گا. اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کرکٹرز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی انگریزی اتنی اچھی ہو. بھائی آپ اردو میں بات کریں. لیکن محمد رضوان کی بھی یہی بات ہے کہ زبردستی انگریزی بولتے ہیں, اور پھر ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ ایک ٹھٹھا, ایک مذاق, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بھکاری ہیں. یہ ہمارے گلوبل ایمبیسڈرز ہیں, یہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں, لیکن بین الاقوامی سٹیج کے اوپر جا کر منہ ٹیڑھا کر کے جب یہ انگریزی کا دہی بناتے ہیں تو وہ دنیا ہنستی ہے. یعنی 50-60 لائنیں آپ نے یاد کرنی ہے. بینگ اے کرکٹر آپ نے کیا بات کرنی, اتنا سا تو آپ کو دائرہ ہے, اس کے اندر 30-40 لائنیں آپ خالی یاد کر دیں, وہی آپ نے بار بار ریپیٹ کرنی, وہی آپ سے پوچھی جاتی ہیں. لیکن نہیں, ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوتا, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو بھی بندہ آتا ہے, یا جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں, یہ اسے پکڑ لیتے ہیں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے پاکستان کے اندر, بادشاہ صاحب آئے پاکستان کے اندر, ہی آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں ان کا استقبال کرتے, اسلام آباد میں انہیں بلاتے, لیکن نہیں. رحیم یار خان میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں, اور آلریڈی بادشاہ باہر کھڑا ہے, یو اے ای کا پریزیڈنٹ باہر کھڑا ہے, اور اس کے بعد جہاز سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اترتے ہیں, اور وہ بینگ اے ہوسٹ میرے ملک کے اندر, ہماری نیوکلیئر سٹیٹ کے اندر, ہماری زمین جس کے ہم مالک ہیں, اس کے اندر وہ شہزادہ ہمارے وزیر اعظم کا استقبال کر رہا ہے. یہ بہت بڑا خوفناک قسم کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے, بہت خوفناک قسم کا. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو وہ اپنے خود ڈرائیو کر کے, ہمارے ملک میں شہزادہ وہ بادشاہ آ کر خود ڈرائیو کر کے شہباز صاحب کو پیلس میں لے کر جاتا ہے, اور پیلس میں جا کر پرائم منسٹر آف پاکستان کی ملاقات, پاکستان کے اندر یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. پیچھے دیوار خالی ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا, کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب ٹیڑے ہو کر چل رہے ہیں, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں, عطا تارڑ صاحب ہیں, طارق فاطمی صاحب ہیں, یعنی تمام تر سارے ہاتھ باندھ کر پورا ٹبر وہاں پر پہنچ گیا, ایک پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے زمین, ہمارا ملک, ہمارے علاقے کے اندر یہ ملاقات ہو رہی ہے, لیکن آپ کو ایک جھنڈا, ایک چیز آپ کو نہیں نظر آتی. تو دنیا آپ کو کیسے ٹریٹ کرے گی, اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے. عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک بڑا تگڑا اس کے اوپر ولاگ کیا, لازمی جا کر دیکھیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز رحیم یار خان میں پہلے سے کرواتے ہیں, چونکہ یہ سب جو یو اے ای کے بادشاہ یا ان کے ساتھ جو درباری ہوتے ہیں وہ سارے آتے ہیں, یہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں, اور کوئی ان سے گھڑی مانگتا ہے, کوئی ان سے انگوٹھی مانگتا ہے, کوئی ان سے گلے کی چین مانگتا ہے, کوئی گاڑی کے ٹائر مانگتا ہے, یعنی جو ہاتھ لگے, اگر خیمہ بھی ہاتھ لگے تو وہ بھی لاکھوں میں بکتا ہے, وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں. یہ بالکل مانگنے کے لیے. بلکہ عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ ظاہر جانتے بھی ہیں ان سارے معاملات کو کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا, اور کس طریقے سے ہم انہیں ٹریٹ کرتے ہیں. ایک اور خبر ہے, وہ بھی آپ کے سامنے جج صاحب کے حوالے سے رکھ دیتے ہیں, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کہ کس طریقے سے یہ لوگ باقاعدہ سے ڈیل کرتے ہیں. اب عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں جب یہ عرب حکمران شکار کھیلنے آتے ہیں تو چولستان کا ایک بڑا حصہ ہمارا حصہ ان کی ریاست بن جاتا ہے. ان کی مرضی کے بغیر کوئی سینکڑوں کلومیٹر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اپنے لگژری خیمے, گاڑیاں, فرنیچر, سیکیورٹی, ملازم, خادم, حتیٰ کہ ورک شاپ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اور سیاسی قیادت اجازت لے کر شرف ملاقات پاتے ہیں اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے ہیں. بادشاہ ہماری اشرافیہ کو نوازتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بلانا چاہیے تھا انہیں یہاں پر, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ شکار کر کے واپس چلے جاتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے دور میں یہی بادشاہ پاکستان کے اندر شکار کرنے آیا تھا. خان اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی چھٹی نہیں ہوئی تھی ملک میں, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. عمران خان نے انتظار کیا تھا. آخری ٹائم پر بادشاہ شکار کرنے کے بعد اپنا پورا ٹائم ریلیکس ہو کے گزارنے کے بعد اسلام آباد کے اندر آیا. جب اسلام آباد دارالحکومت کے اندر پہنچا تب عمران خان صاحب اپنی گاڑی لے کر خود گئے, سرکاری گاڑی لے کر وہاں سے ڈرائیو کر کے اسے لے کر آئے, اور وہاں پر جا کر میٹنگز ہوئی. تب پتا چلا کہ ایک وزیر اعظم کی اور ایک پریزیڈنٹ کی ملاقات ہو رہی ہے, ایک اہم ترین ملاقات ہو رہی.
لیکن یہاں پر وہ لینڈ کرتا ہے، وہاں پر وہ لینڈ پہلے کرتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب پورا کنبا لے کر بعد میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سب جا کر پہنچتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، پیچھے پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے، اور پھر کہا جاتا ہے برادر اسلامی ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بس دیسی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جو خبر ہے جناب، خبر یہ آ رہی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور بریکنگ نیوز ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ نئی تاریخ احتساب عدالت نے نیب اور عمران خان کے وکلا کو بتا دی ہے، تو 13 جنوری یعنی 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جج صاحب نے تاریخ بدل دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن ایوب صاحب نے جو بات چیت کی تھی وہ ٹھیک کی تھی۔ ایک حکمرانی یا پھر حکومت کے صحافی کو پہلے پتا تھا کہ جناب فیصلہ کیا آنا ہے، تو یا تو جج صاحب نے انہیں کنوے کیا، پھر جج صاحب کو یا پھر جس نے فیصلہ لکھ کر دینا ہے انہوں نے انہیں کنوے کیا، لیکن صحافیوں کو پہلے پتا تھا، جج صاحب کو بعد میں پتا چلا کہ میں نے فیصلہ نہیں سنانا، عدالت کو بعد میں پتا چلا، فریقین کو بعد میں پتا چلا۔ ایک صحافی جنہیں پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں ٹاؤٹ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو خود کو راوی کہتے ہیں، انہیں پہلے سے پتا تھا، لہذا ایک جج اس ملک کے اندر کمزور ہے، ایک ٹاؤٹ یا پھر ایک حکمرانی یا جو حکومتی جماعت کا صحافی ہے وہ اس ملک کے اندر زیادہ مضبوط ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔